اللہ آپ کے ہر اس آنسو سے واقف ہے جو آپ نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے آپ کا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جس سے آپ نے تڑپتے ہوئے زبان میں آ لیا تھا۔ وہ ہر اس صدا سے واقف ہے جو آپ درد کے مارے سجدے میں گرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا۔ وہ ان راتوں کی وحشت سے بھی واقف ہے جب سب سو رہے تھے اور آپ نے آواز کے خوف سے دردناک چیخ کو ضبط کر کے منہ کو ہاتھوں سے دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس لمحے کی اذیت جانتا ہے جب آپ کو لگا تھا کہ کوئی آپ کو سن نہیں رہا، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا، تب بس وہی تھا جو آپ کو سن رہا تھا، جو آپ کو دیکھ رہا تھا۔ بس ایک وہی تو ہے جو یہ حال بدل سکتا ہے۔ اللہ پاک کو سب پتا ہے کس نے کس کے ساتھ کیا کیا ہے، کس نے رات بھر سو کر گزاری، کس نے رو کر۔ بس آپ کو صبر رکھنا ہے، اللہ سب کا حساب لے گا۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر تم خاموش ہو جاتے ہو، اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو، اس کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو، اس کو معلوم ہے کہ اب تم تھک چکے ہو، اس کو معلوم ہے کہ اب تمہیں اس کے جواب کا شدت سے انتظار ہے۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ نا امید نہیں ہونے دیتا۔ اللہ دعائیں رد کبھی نہیں کرتا، پھر وہ تم نے رو کر مانگی ہو یا ہنس کر، اٹھ کر مانگی ہو یا سو کر، چلتے پھرتے مانگی ہو یا بیٹھ کر، وہ دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ بس اس کی قبولیت کے طریقے انوکھے ہوتے ہیں، کبھی وہ تمہیں فوراً عطا کر دیتا ہے اور کبھی تم سے رابطہ رکھنے کے لیے دیر کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے تاکہ دیکھ سکے تمہیں اس پر کتنا یقین ہے، تم اس کی رضا کے لیے کہاں تک صبر کر سکتے ہو۔ کبھی وہ ان سب کے باوجود بھی جواب دینے میں بہت دیر کر دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ تمہیں دینا نہیں چاہتا، بلکہ اس لیے کہ وہ تمہیں بار بار مانگتے دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اگر تم بھی اللہ سے کسی چیز کو بہت شدت سے مانگ رہے ہو اور ابھی تک جواب نہیں آیا تو پرسکون ہو جاؤ، کیونکہ وہ تمہیں مانگتا دیکھ خوش ہوتا ہے۔ صبر آ جاتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب زخم اتنا گہرا ہوتا ہے تو بھلا وہ اتنی جلدی کیسے بھر سکتا ہے۔ اسی طرح صبر بھی اتنی جلدی نہیں آتا، لیکن آ ضرور جاتا ہے جب ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جب ہم ان چیزوں کے لیے تڑپنا چھوڑ دیتے ہیں جو ہم سے دور ہو گئی ہوں، اور ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے بس میں نہ ہو۔ تو پھر جو ہمارے بس میں نہیں ہے اس کے بارے میں کیوں سوچ کر ہلکان ہونا کہ یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا۔ اس سے بہتر نہیں ہے ہم اس پر چھوڑ دیں جس کے پاس تمام قدرتیں ہیں، جس کے پاس ساری طاقتیں ہیں، جس کے ایک حکم پر چاند سورج اور سورج چاند بن سکتا ہے، جس کے ایک حکم پر سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا تھا، جس کے ایک حکم پر چاند 2 حصوں میں الگ ہو گیا تھا۔ پتہ ہے صبر اور توکل میں کیا فرق ہے؟ صبر ہم جیسے تیسے کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے، لیکن توکل تب تک نہیں ہو پاتا جب تک دل راضی نہیں ہوتا۔ توکل ایسی چیز نہیں ہے جسے زبردستی کیا جائے، اللہ پر توکل کے لیے اس دل کو راضی کیا نہیں جاتا بلکہ یہ خود راضی ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن پر ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر یقین ہے، لیکن ہم بار بار اسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، کیسے ہوگا، کب ہوگا، کس طرح ہوگا۔ یہ توکل نہیں ہوتا ہے۔ توکل تو وہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک لمبے عرصے سے اللہ سے کچھ مانگ رہے ہو لیکن ابھی تک کوئی جواب نہ آیا ہو، لیکن آپ کو اس کی رحمت پر یقین ہو۔
तवक्कुल ये होता है कि आप खुद को समझाएं कि अगर अभी तक जवाब नहीं आया तो हो सकता है मेरी मुसलसल दुआएं कोई ना कोई रास्ता बना रही होंगी। तवक्कुल वो होता है आप सब कुछ खत्म होने के बाद भी अल्लाह से मांगते रहे कि वो अल हफीज है, आपकी तड़पती दुआओं की हिफाजत भला उसने कैसे नहीं की होगी। तवक्कुल वो होता है जब सब आपसे कहते हो ये नामुमकिन है, लेकिन आपको यकीन हो अल्लाह पल भर में कहानी बदल सकता है। इसीलिए कहते हैं कुछ चीज़ें नसीब में नहीं होती, लेकिन अल्लाह पर सब्र और तवक्कुल से ज़रूर मिल जाती है। वो तुमसे यकीन चाहता है, ऐसा यकीन कि लोग ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि तुम पागल हो। इंसान जब नाउम्मीद हो जाता है तो शैतान उसके दिल पर नाउम्मीदी के और वार करता है, और जानते हो इसीलिए अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ। फिर तुम्हें शैतान को इतनी मोहलत देनी ही नहीं कि वो तुम्हारे दिल में नाउम्मीदी को भर दे। और जब तुम महसूस करोगे तुम शैतान के कब्जे में हो तो खुद से वही कह दो जो अल्लाह अपने बारे में कहता है, अल मुजीब, दुआ कबूल करने वाला, अल वहाब, देने वाला, अल हफीज, हिफाजत करने वाला। क्या पता ये वही मकाम हो जहां अल्लाह तुम्हें लाना चाहता हो। सब कुछ नामुमकिन होने का मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह के पास अब कोई और रास्ता नहीं है। जानते हो अल्लाह तुम्हें नामुमकिन से गुजार कर ही मुमकिन की तरफ लाता है, ताकि वो तुम्हारी फरियाद को बार बार सुन सके। बार बार तुम उसको पुकारो और वो बार बार तुम्हारे लिए मोज़िज़े करे। हमारा यकीन अल्लाह पर इतना कमज़ोर है कि वो जब हमें ज़रा सी मुश्किल से गुजारता है तो हम उससे मायूस हो जाते हैं, ये सोचे बगैर कि अल्लाह जहाँ से चाहे वहाँ से वसीले बना सकता है। हो सकता है आज तुम जहाँ हो ये वही जगह हो जहाँ अल्लाह ने तुम्हें हर उस चीज़ से नवाजना हो जिसके लिए तुमने उसको पुकारा था। देखो ऐसे मायूस नहीं होते, अल्लाह तुम्हें यहाँ तक मायूस होने के लिए तो नहीं लाया। देखो तुम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह जानता है तुम्हारी खैर किसमें है। अगर तुम हार जाओगे तो तुम्हारी दुआएं भी हार जाएंगी। देखो क्या पता अब तुम्हारे सब्र का अजर करीब ही हो। तुम जिसे देर समझ रहे हो उसी में तुम्हारी खैर हो। देखो वो दुआओं का मांगा कभी रद्द नहीं किया जाता, बस कभी बेहतर से बेहतरीन के लिए संभाल लिया जाता है। देखो अल्लाह सबसे बड़ा मुहाफिज है, उसके पास जो चीज़ रखो वो उसकी बेहतर हिफाजत करता है। जो चीज़ उसको सौंप दो वो हमेशा उसको तुम्हारी अमानत के तौर पर रखता है। देखो क्या पता अब की बार अल्लाह तुम्हें सच में अता करना चाहता हो। जिससे तुम्हारी आजमाइश ली थी अब वही तुम्हारे सब्र के सिले में देना चाहता हो। और जब वो अता करना चाहता है फिर उसे किसी की परवाह नहीं होती। फिर कैसे होगा, कब होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम खुद सोचो कि तुम्हारा सब्र कैसे रायगा जा सकता है, जबकि सब्र करने वालों से अल्लाह ने अपने साथ का वादा किया है। जिसके साथ अल्लाह हो फिर उसे किस बात का डर हो सकता है। जिसके साथ अल्लाह हो वो फिर कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ सकता। अल्लाह आजमाइश बहुत मुख्तसर रखता है, वो तुम्हें उतना ही आजमाता है जितनी तुम में हिम्मत होती है। वो तुम्हें बस उतना ही गम देता है जितना तुम सह सकते हो। हर चीज़ तुम्हारे बस में नहीं होती, लेकिन यकीन रखो कि जिस बस में है वो तुम्हें बेबस नहीं रहने देगा। जिद से नहीं, कुछ कहानियाँ सब्र से मुकम्मल की जाती है। नामुमकिन पर मायूस नहीं होते बल्कि दुआएं की जाती है। बाकी के सारे इम्तिहानात तो तुम खुद से लेते हो, उन हकीकतों को बदलने के लिए जिन्हें अल्लाह के अलावा कोई नहीं बदल सकता। वरना आजमाइश तो बस तब तक ही रहती है जब तक तुम अपनी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह के हवाले नहीं कर देते।
ہر دفعہ مقدر سے لڑنا بہتر نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ جنگیں ہار کر جیتی جاتی ہے۔ بس اس کے کن کا انتظار کرو اور مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اس کی دیری کا صلہ بہت خاص ہوتا ہے۔ اللہ نے تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے تم سے کچھ دور کر رکھا ہے، تو جان لو کہ اس نے تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن رکھا ہے۔ پتہ ہے اللہ تمہیں کب بے سکون کر دیتا ہے؟ تب اللہ وہ ساری دنیا، ساری چیزیں تمہارے ہاتھوں میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر شے حاصل کر کے بھی تم خوش نہیں ہوتے۔ پھر اذان کی آواز کان تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، اگر میں نہیں تو کچھ نہیں۔ چاہتے رکھو لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اپنی پسند مانگو لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ تم اسے سب سے اول رکھو، وہ معجزوں کے لیے تمہیں سب سے اول رکھے گا۔ تم اسے خاص رکھو، وہ تمہارے لیے اپنا کن خاص رکھے گا۔